وقت تک فلسطین کی آواز تھے ہیں رہیں گے جب تک فلسطین کا ایک بچہ بھی مسجد اقصیٰ کے لیے کھڑا ہے، ہم بھی مسجد اقصیٰ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، اگر خون میں ڈوبے ہوئے 7 سال کے فلسطین کے بچے نے بھی پرصلات سے روک لیا اور حضور کو یہ شکایت کر دی، یا رسول اللہ میں رمضان کے مہینے میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر روزے رکھ رہا تھا، میں خون میں ڈوبا ہوا تھا، میرے آباء و اجداد خون میں نہائے ہوئے تھے، یہ وہ مسلمان ہے جس نے ہم پر بم برسانے والوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنے میں ناپاک کردار ادا کیا تھا۔ ایسا نہ ہو ہم اعمال کے ڈھیر لے کر جائیں اور کسی مظلوم کی شکایت لگنے سے وہ سارے ڈھیروں کے ڈھیر ہزار کر دیے جائیں۔ بے حسی کی انتہا ہے، وہاں ہمارے مسلمان بچوں کے چیتڑے اڑائے جا رہے ہیں اور یہاں پاکستان میں PSL کے میچ پر لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ وہاں حضور کی امت جن کے روگ آنسو بھی ختم ہو گئے، ان کے آنسو کی جگہ سے نکلے تو خون نکلے، اور یہاں کلمہ طیبہ کے نام پر رہنے والے ملک میں لوگ اپنے تماشوں میں اس قدر مصروف ہیں، اس بات کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کے رکھوالے کتنے جنازے اٹھا چکے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جس کو اس کی ماں نے، زخمی ماں نے پوچھا، بیٹا بتاؤ ہماری مدد کے لیے کوئی مسلمان ملک نہیں آیا؟ اس معصوم بچے کا ایمان کتنا طاقتور تھا، اس نے کہا اماں آج اگر جبرائیل بھی آ کر ہم سے پوچھیں گے بتاؤ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس کو ابراہیم پیغمبر کا جواب دیں گے، جبرائیل ہمیں تیری نہیں، ہمیں صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ان کا ایمان ہے اور ایک طرف ہمارا ایمان ہے، ایک طرف ان کا ایمان ہے اور ایک طرف ہمارے حکمران ہیں، مسلم امہ کے لیڈران ہیں، ان کے اپنے بیٹے کو زکام ہو جائے، انہیں گھوڑا پھنسی بھی نکل آئے تو اس کے لیے ایئر ایمبولینس کا انتظام ہو جائے، دوسرے ملکوں کے ہسپتالوں کے دروازے کھل جائیں۔ عالم اسلام کے بے حس حکمرانوں تم اتنا بھی نہ کر سکے، اگر ان کے لیے فوج نہیں بھیج سکتے تھے، اگر ان کے لیے تم اسرائیلی مصنوعات کا ملک کی سطح پر بائیکاٹ نہیں کر سکتے تھے، تم اتنا بھی نہ کر سکے اگر تم ان کے لیے اپنے ملکوں سے ان کے سفیر نہیں نکال سکتے تھے، وہ ظالموں تم اتنا بھی نہ کر سکے کہ عالم اسلام ایک بہت بڑا موبائل ہاسپٹل کی شکل میں قافلہ بناتا، اقوام متحدہ کے نمائندوں کو ساتھ لیتا، عالم اسلام کے حکمران اس بہت بڑے قافلے کی قیادت کرتے اور وہ مظلوم فلسطینیوں کے کم از کم علاج کے لیے وہاں پہنچ جاتے۔ گزشتہ ہفتے یہ خبریں موصول ہوئی، جتنے فلسطینی غزہ میں رہنے والے ہسپتال میں زیر علاج تھے، ہسپتال کے ان زخمی بچوں اور عورتوں کے ہاتھ باندھ کر ان کے اوپر ٹینٹوں کو چڑھا دیا گیا، اوپر سے بمباری کر دی گئی۔ جنگ عظیم کے بعد انسانیت کا یہ ہونے والا سب سے بڑا قتل ہے، ہر 10 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے، 35,000 کے قریب جانیں وہاں پر جا چکی ہیں، قبریں بنانے کے لیے جگہ ختم ہو چکی ہیں، معصوم بچے پیٹ پر پتھر باندھ کر اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دنیا کے ناپاک حکمرانوں، محمد عربی کی ہوتی ہوئی امت تمہیں پکار رہی ہے، تم کب بیدار ہو گے؟ کہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی جیل میں راہ تک رہی ہے، کہیں فلسطین کے مظلوم ہمارا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ کس بے حس دور میں ہم داخل ہو گئے؟ میرے مدنی کریم نے تو یہ فرمایا تھا، میری امت ایک جسم کی طرح ہے، پاؤں میں تکلیف ہو تو جسم بے قرار ہے، آنکھ روتی ہے، ہاتھ بے قرار رہتے ہیں۔ آج میرے نبی کی امت کو جانوروں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، کوئی تڑپنے والا نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے امت کہلانے کے آج اگر حقدار ہیں
ان کے علاوہ امت کہلانے کا شاید کوئی حقدار رہا نہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنی ہمت بساط میں رہتے ہوئے اپنے مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیے اور اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے اللہ نے چاہا عید کے بعد ہم جنگ کی تمام طاقت تنظیموں سے مل کر کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جنگ کو پہلا ضلع بن جائے جو اسرائیلی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرے گا انشاءاللہ۔ دشمن کی معیشت کو کنٹرول کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم اپنے فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے لیے باہر نکلیں گے انشاءاللہ۔ عید کے بعد مشاورت کے ساتھ ایک تاریخ کا اعلان کریں گے جس میں جنگ کے غیور مسلمان عوام نکلیں گے، اپنے غیور مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے نکلیں گے۔ ہم اس وقت تک فلسطین کی آواز تھے ہیں رہیں گے جب تک فلسطین کا ایک بچہ بھی مسجد اقصیٰ کے لیے کھڑا ہے، ہم بھی مسجد اقصیٰ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، بیدار رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے جو آپ کو ذمہ داری دی گئی اس کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جو کردار آپ کو ادا کرنا پڑا اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ آج مسجد اقصیٰ مظلوم ہے، رمضان مبارک کی سحری اور افطاری میں ان مظلوموں کے لیے دعا کیا کریں۔ مسجد اقصیٰ مظلوم ہے، ان کے لیے دعا کیا کریں، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہو سکے سوشل میڈیا سے وابستہ نوجوانوں، یہ کب تک کرکٹ کے چھکوں اور چوکوں کو چلاؤ گے؟ کوئی بات چلانی ہے تو غزہ کے مظلوموں کی چلاؤ، بات کرنی ہے تو مسجد اقصیٰ کی کرو۔ آج مسجد اقصیٰ کی بات اگر کرنا تم نے چھوڑ دی، کل مسجد نبوی کی طرف تم کا ہاتھ بڑھے گا اور بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کل کعبۃ اللہ کی طرف تو میری آنکھ دیکھیں گے، بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ضروری ہے اس پر ہر آدمی اپنی صلاحیت، اپنی آواز، اپنی طاقت کے مطابق اپنے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اس کے لیے بیدار رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عید کا موقع جب بھی آئے تو اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ صدقہ فطر عید سے پہلے اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کے علاقے میں رہنے والے یتیم، مسکین، مفلوق الحال وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور صدقہ فطر اگر کوئی ادا نہیں کرتا، اس کی رمضان کی عبادات اللہ کے حضور اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کرتا۔